کمپیوٹرائزڈ ٹریفک چلان سسٹم ایک بنایا ہے اور جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے امپلیمنٹ کریں گے. یہ ڈیجیٹائزیشن میں کے سفر میں ایک ایڈیشن ہے. اور اس سے پہلے سندھ پولیس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہماری S4 جو تقریباً میرے خیال ہے 2 سال ہو گئے تقریباً یا پونے 2 سال, اس وقت ہم نے اس کو پہلا اناگریٹ کیا تھا, جو سندھ اسمارٹ سرویلنس سسٹم ہے جو پورے سندھ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو مانیٹر کرتا ہے. اور اس کے کئی فوائد ہوئے ہیں, کئی ایسے کرائم ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا تلاش کی جو ایپلیکیشن ہے جس میں اسی وقت اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی دیکھ لیتے ہیں. ہوٹل آئی کے نام سے ایک ایپ ہے جس کے ذریعے ہم جو بھی لوگ ہوٹلز میں ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. امپلائی ویریفیکیشن سسٹم انہوں نے بنایا ہے. ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں جو آٹومیشن کی اور ڈیجیٹائزیشن کی ہے, اور اس کی کافی لوگوں نے جو بھی وہاں جاتا ہے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ایک بہت ہی بہتر سسٹم ہے جہاں پہ جو ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس ویریفیکیشن, اور یہ تو میں نے ابھی پوچھا تھا آئی جی صاحب سے, انہوں نے ایکسپلین کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اس لیے کہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 40 سال پہلے جب مجھے پہلی نوکری ملی تھی اور میں پولیس ویریفیکیشن کے لیے خود تھانے پہ گیا تھا تو کیا ہوتا تھا اس زمانے میں, ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹائم بیک. لیکن اب وہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے اور آپ آن لائن شاید لے سکتے ہیں اپنی پولیس ویریفیکیشن. یہ بہت اچھے انیشیٹوز ہیں اور اس سے ہمارے شہریوں کے لیے ایک سہولت پیدا ہوگی. اور خاص طور پہ یہ جو ای چالان کا سسٹم ہے جو ہمارے ٹریکس کا پروگرام ہے, اس کے نہ صرف شہر کے اندر ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا, لوگوں کی زندگیاں بچیں گی, اور انشاءاللہ تعالی ابھی یہ تقریباً میں نے پتہ کیا تھا 1000 یا 1100 کیمراز ہیں اس وقت جن سے یہ ٹریک کر رہے ہیں. جیسے جیسے یہ پورے شہر میں اور پھر اس کے ساتھ پورے صوبے میں یہ ہم ایڈ کریں گے, اس لیے کہ اس کی برین تیار ہے, اب صرف ہم نے ہارڈ ویئر اس کا لگانا ہے. جیسے جیسے ہم لگاتے جائیں گے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ پورے صوبے میں ہو جائے گا. دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شہری کتنا مہذب ہے, کتنا سیولائزڈ ہے, تو وہ اس جگہ کی, اس شہر کی, اس ملک کی ٹریفک کو دیکھ لیا جائے. اور میں خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا, ایک لیفلٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے ٹریفک اصول اپنانا, مہذب شہری کہلانا. تو یہ ذمہ داری اس سسٹم کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری سب سے پہلے تو میری اور آپ کی ہے. جو بھی اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں سڑکوں کو استعمال کر رہے ہیں, چاہے وہ گاڑی میں ہوں, موٹر سائیکل پہ ہوں, کسی بڑی وہیکل پہ ہوں یا پیدل چل رہے ہوں, ان سب پہ ٹریفک کے قوانین کی انفورسمنٹ لازمی ہے. آج میں نے اس کا ڈیمو بھی دیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ایکسپینڈ ہوگا, اور اس میں خاص طور پہ مجھے آپ سب کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ٹریفک ایکسیڈنٹس پہ, خاص طور پہ ہیوی وہیکلز کے حوالے سے جو شروع ہوا تھا, اس وقت پولیس نے اس پہ کام کیا اور اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ ہیوی وہیکلز پہ ٹریکرز لگے ہوئے ہیں. عوان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے, وہ ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں ٹرانسپورٹ والے ہم سے. لیکن ایک چیز میں نے ابھی دیکھی, اس کے اندر ٹریکرز کے اندر یہ ہے کہ جی آپ 30 کلومیٹر سے اگر اوپر آپ کی رفتار ہوگی تو آپ کو چالان ایشو ہوگا. اور میں بھی یہ سسٹم دیکھ رہا تھا تو
लाइन से वो वायलेशन थी जो 30 किलोमीटर से ऊपर जा रहे थे। एक मुझे बताया गया कि हमने जी सिस्टम अभी ऐसा बनाया है कि अगर एक वायलेशन होती है तो उसको 20,000 रुपये उस पर चालान है, 20,000 रुपये भरने पड़ेंगे अगर मैं हैवी व्हीकल ओनर हूँ और मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर से ज़्यादा जाती है, और महीने में एक ही बार होगा। मैंने कहा नहीं ये तो होगा नहीं, मतलब ये लाइसेंस दे दिया मुझे, पहली बार 20,000 रुपये भरूँ और फिर अगले 29 दिन में जिस स्पीड से चाहे चलता रहूँ। मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा इसको चेंज करें, और पहला जो चालान है अगर मेरी गाड़ी है वो 30, और इसी तरीके से बाकी ऑफेंसेस पे भी, मोटरसाइकिल्स हो गई, रेड लाइट ब्रेक करना है। इसलिए अच्छा एक और मैंने वो डेमो ही देख रहे थे तो एक और इंटरसेक्शन देखी कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती, वो भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे होते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया है कि जो पहली वायलेशन होगी, अगर मैं कोई ट्रैफिक वायलेशन करता हूँ, चाहे वो ओवर स्पीडिंग है बड़ी गाड़ियों की, चाहे रेड लाइट ब्रेक करना हो, या जो भी और ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं, उस पे चालान इशू होगा, और उस चालान के साथ इबारत आएगी कि ये आपकी पहली वायलेशन है, और एक फिक्स टाइम पीरियड उसको ऑब्वियसली डिलीवर हो जाए। उसके बाद जो भी 10 दिन मुझे बता रहे थे, 10 दिन के अंदर अगर आप इस नंबर पे कॉल करके, वो पुलिस वाले वो करेंगे जो ये सिस्टम चला रहे हैं, कॉल करके और अंडरटेकिंग देंगे ज़बानी, जो कि रिकॉर्ड होगी, दुनिया भर में होता है आपकी, वो रिकॉर्ड होती है कॉन्वर्सेशन, आप बताएंगे कि जी आपकी रिकॉर्ड हो रही है कॉन्वर्सेशन, आप अंडरटेकिंग देंगे कि जी मेरे से गलती हुई है, ये मैंने पहली वायलेशन की है और मैं एडमिट करता हूँ, तो और वो रिक्वेस्ट करे कि जी मेरी ये वायलेशन पे जो चालान इशू है उसको माफ़ कर दिया जाए, विद अ कंडीशन कि अगर दूसरी बार मैंने ये किया तो मैं पहले चालान के भी पैसे दूंगा और दूसरे के भी दूंगा, ताकि पहली वायलेशन चले। वो हम एक तो हमारे यहाँ, मैं वही बात कर रहा था कि हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। लेकिन अब ये तो इंसान नहीं पकड़ रहा होगा, ये कैमरे की नज़र में आ जाएगा। मीडिया वाले वैसे ही कहते हैं ना, कैमरे से कोई छुपा हुआ नहीं होता, वो कैमरे की जब आंख से वो देखा जाएगा और वो एक ऑटोमेटेड चालान इशू हो जाएगा, तो उसके बाद आप पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने शहर में मौजूद ट्रैफिक के मसाइल से मुतालिक बात की। इसके साथ साथ जो जदीद सिस्टम रोड्स पर नस्ब किए गए हैं और जिसके थ्रू चालान किया जाएगा, इससे मुतालिक वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कानून की पाबंदी करना हर शहरी का फ़र्ज़ है।